ضروری چیز یا تیسری ضروری چیز وہ ہے پردہ. اللہ اکبر. پردے کا خیال کرنا. آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر پردے کو واجب قرار دیا, ان کو پردہ کرنا ہے. اب یہاں مسئلے ہیں, تفصیل ہے, میں تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے صرف اشارے کروں گا. اللہ سے ڈریں عورتیں, میری ماں اور بہنوں, اللہ سے ڈرو. ہم کو جنت چاہیے تو پردہ ضروری ہے. کیا مطلب پردہ, کیا مطلب حجاب, اس میں تفصیل ہے. بعض لوگوں کے سامنے آپ نہیں نکل سکتی. جو نامحرم جس کو ہم عام طور پہ اردو میں کہتے ہیں, اب نامحرم کون ہے اس کو معلوم کرنا ضروری ہے. ہمارے پاس دیور نامحرم نہیں ہے. ہماری ڈکشنری میں یا ہماری سوچ میں دیور نامحرم نہیں ہے. کزنس, جس کو انگلش میں پتہ نہیں کہاں سے لا کے ورڈ بول دیے, کزنس, چاچا کا بیٹا کزن, ماموں کا بیٹا کزن, خالہ کا بیٹا کزن, پھوپھی کا بیٹا کزن, سب کے لیے ایک ورڈ دے دیے. یہ سب کزنس بردرز ہیں, یہ سب کزن بردرز ہیں, یہ سب چچیرے, تائرے, ممیرے, خلیرے, دلیرے, پتہ نہیں کیا نام ہے ان کے, یہ سب بھائی ہیں. کیا یہ لوگ میرے لیے نامحرم ہے یا محرم ہے؟ نامحرم ہے. جن مردوں سے کسی نہ کسی صورت میں نکاح جائز ہوتا ہے وہ نامحرم ہے. بہنوئی نامحرم ہے, بہنوئی نامحرم ہے. دیور الحم والموت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے بارے میں بیان فرمایا, یہ تو موت ہے. اللہ اکبر. اور ہمارے پاس پردے کا مفہوم یہ جو ہے, پردہ مطلب غیروں سے پردہ. عام ذہن کیا ہے, غیروں سے, باہر کے جو مرد ہیں ان سے پردہ کرنا, اور جو گھر میں مرد ہیں وہ مرد نہیں ہیں, ان سے پردہ نہیں ہے. جنت چاہتے ہیں تو پھر پردہ. اور یہ پردہ عجیب, اللہ کے نبی, آپ شریعت کا مطالعہ, میں نے اسی لیے کہا راستہ معلوم کرنا ضروری ہے. شریعت پڑھیے, قرآنی آیات پڑھیے, حدیثوں کو پڑھیے. دیکھیے حجاب کا کیا مطلب ہے, کہ پہن کر بھی نہیں پہنے, جیسے آدھا پردہ آدھا نہیں. نقاب کیا مطلب, کہ ایسے لگاؤ کہ تقریباً چہرہ نظر آ جائے. کیا مطلب حجاب کا, کیا مطلب جسم کو چھپانے کا, کیا مطلب کہ کلر کے برقعے پہنو, ڈیزائنز کے برقعے پہن کر بھی چہرہ کھلا, یا ایسے برقعے جو نام کے صرف برقعے ہیں. حجاب شرعی نہیں ہے وہ. شریعت میں جس نے حجاب, شریعت نے جس کو حجاب کہا وہ حجاب نہیں ہے. تو کیسا ہے, کیسی عورتیں ہیں یہ؟ یقیناً میری معزز خواتین جو سن رہی وہ تو نہیں ہے, عام بات کر رہا ہوں میں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ پردے والی عورتیں ہیں, الحمدللہ باحجاب عورتیں ہیں. تو حجاب ضروری ہے, یہ شریعت کا حکم ہے, اور چھپانا اپنے آپ کو ضروری ہے. ایک صحابیہ کے متعلق آتا ہے, وہ اپنے گھر سے صرف عمرے یا حج کو نکلی, اس کے بعد ان کا جنازہ ہی گھر سے نکلا. اللہ اکبر. صرف عمرے یا حج کو وہ نکلی, اس کے بعد ان کا جنازہ ہی نکلا. لیکن ہمارے پاس عورتوں کو باہر گھومنے کا عجیب شوق ہے. ضرورت ٹھیک ہے, جائیے آپ, لیکن حجاب کے ساتھ جائیے, پردے کا خیال کرتے ہوئے جائیے. نامحرم سے گفتگو کرو, اللہ سے ڈرو. جنت چاہیے, اللہ سے ڈرو. ایسی گفتگو نہ کرو کہ اس کے دل میں جو ہے جو بیماری ہے وہ اس کا شکار ہو جائے. وَلَا يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. ایسی نرم گفتگو عورت نہ کرے. اگر ضرورت کے تحت نکل, پہلے نکلنا نہیں, ضرورت. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, شریعت یہ کہتی ہے گھروں میں ٹکی رہو, گھروں میں رہو. تمہارے لیے یہ محفوظ جگہ ہے, تمہارے لیے یہ سیف جگہ ہے. اگر ضرورت پڑ جائے, کہ جیسے ماحول ہوتا ہے ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے عورت کے لیے کہ وہ نکلے, تو وہ جب نکلے تو پھر شریعت کے احکام کی پابندی کرے. جس کا کلمہ پڑا اور جس پر عقیدہ ہے, جس پر ایمان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی, مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے سن رہا ہے, علیم ہے, خبیر ہے, میری ہر چیز سے واقف ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, اس کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا. اگر ایمان ہے اللہ کے اسماء و صفات پر, تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ عورت اللہ کے احکام کی حفاظت کرے گی, اللہ کے اوامر کی حفاظت کرے گی, محرمات سے اپنے آپ کو بچائے گی, اللہ کے اوامر پر عمل کرے گی. اللہ نے حجاب کا حکم دیا تو حجاب کا معنی سمجھ لیجئے, پردہ کرنا. آپ کا جسم نظر نہ آئے, نہ چہرہ نظر آئے, نہ ایسے برقعے پہنے جائیں جس سے جو ہے نعوذ باللہ من ذالک اس وعید کا شکار ہماری ماں اور بہنیں نہ ہو, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائلات, مائلات, ممیلات. اللہ اکبر. مائل کرنے والیاں, مائل کرنے والیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کچھ عورتوں کے بارے میں جو جنت نہیں جا سکیں گی. اللہ اکبر. لا يدخل الجنہ. کاسیات, عاریات, مائلات, ممیلات, رؤوسہن
كأسنمة البخل لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها ولو أن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا الحدیث وكما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورتیں جو کپڑا پہن کر بھی ننگے ہوتی ہیں ایک، اور دوسری وہ عورتیں جو ننگی پھرتی ہیں دو. وہ عورتیں جو مائل کرنے والی ہیں لوگوں کو، غور کیجئے، مائل کرنا، توجہ آتی ہے، یعنی ان کی حرکتوں سے، ان کے چیزوں سے لوگ متوجہ تو دیکھتے ہیں ان کو، وہ کرتی ہیں ایسے کہ لوگ دیکھیں. مائلات، مومیلات، خود بھی مائل ہونے والیاں، لوگ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں، اور ان کے سر کا حال کیا ہے؟ چوٹیاں، یہ جیسے کہ اونٹ کی کوہان یا باندھتی ہیں نا چھوٹیاں عورتیں، دیکھیں ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو فلاں فلاں مسافت سے سونگی جاتی ہے یا آتی ہے خوشبو. معزز خواتین غور کیجئے، میری ماں اور بہنیں، اللہ سے ڈریں. اس حدیث شریف میں کیا بیان کیا؟ کاسیات، کپڑا پہن کر بھی ننگے. آج یاد رکھیے ایک بات میری ماں اور بہنوں، وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے گفتگو کی جائے، میں جتنا وقت مجھے ہے اس میں مجھے اپنی باتوں کو سمیٹنا ہے. دشمنان اسلام، اس میں پہلا سب سے بڑا دشمن بنی نوع آدم کا ابلیس ہے. یاد رکھنا یہ جہنم میں جانے والا ہے، اور آدم کی اولاد سے چاہے مرد ہو یا عورت اس کو دشمنی ہے. قرآن نے اس کی دشمنی کو بیان کیا. قرآن نے یہ کہا کہ اس کو دشمن بناؤ، اس کو دوست مت بنانا. دشمن کو اگر میں دوست بنا لوں تو وہ نقصان دے کے جائے گا. دوست کو دوست بناؤ، دشمن کو دشمن سمجھو. یہ دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا. قرآن نے کہا اس یہ دشمن ہے، یہ جہنم میں جانے والا ہے، یہ جہنم کا راستہ دکھائے گا، یہ ننگے کرے گا، کپڑے ایسے پہنائے گا، یا راستہ جہنم کا دکھائے گا. حرام چیزوں کا ارتکاب، حرام چیزوں کو مزین کر کے، دنیاوی چیزوں کو مزین کر کے عورتوں کی نگاہوں میں دکھائے گا تاکہ اس کے پیچھے چلیں اور اپنی آخرت کو برباد کر دیں. اس دشمن کو پہچاننا جو کھلا ہوا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، اس دشمن کو پہچاننا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ایک مسلمان عورت جو جنت چاہتی ہے بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے یہ جو شیطان ہے نا، اس کے کچھ شاگرد ہیں جو دو ٹائپ کے ہیں، ایک انسانوں میں سے ہیں، ایک جنوں میں سے ہیں. قرآن نے کہا شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے کچھ شیطان ہیں، کچھ جنوں میں سے شیطان ہیں. جنوں کے شیطان وہ بھی بھٹکاتے ہیں، انسانوں کے جو شیاطین ہیں جیسے دشمنان اسلام ہیں وہ بھی بھٹکاتے ہیں. وہ عورتوں کو مزین کرتے ہیں، وہ عورتوں کو خوبصورتی کے نام پر، جو کہ ایک فطرت ہے عورت کی کہ وہ خوبصورتی کو پسند کرتی ہے، خوبصورت بنو، تم اچھی بنو، لک اچھا ہو، کپڑے اچھے ہوں، تمہیں نظریں دیکھتی رہیں، ایسے نکلو. تو ایسے ایسے خیالات، ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے عورت کے اندر. وہ چیز پیدا کری، دیکھو تم، اب جیسے ظاہر بات ہے ہر عورت خوبصورت نہیں ہوتی ہے. اب وہ خوبصورتی فطرت ہے، ٹھیک ہے بھائی، اسلام نے اس کو منع نہیں کیا ہے. خوبصورت بنو، کپڑے اچھے پہنو، میک اپ جو حلال اور جائز ہے کرو، لیکن کس کے لیے؟ خوشبو لگاؤ لیکن شوہر کے لیے. باہر جاتے ہوئے خوشبو لگانا جنت نہیں ملے گی. کس کے لیے مزین ہونا؟ تیار کس کے لیے ہونا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ اپنے شوہر کے لیے. لیکن ہمارا حال کیا ہے عورتوں کا معلوم ہے. شوہر آئے تو بیوی پر نظر پڑے، دیکھ لیتا ہے آفس سے آ کر، دکان سے آ کر، پھر دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا. یہی عورت جب کسی فنکشن میں، کسی ولیمے میں جاتی ہے، اس کی تجمل کو دیکھیے، اس کے تزین کو دیکھیے، یہ کیا ہے؟ باہر نکلتی ہے تو اپنے آپ کو سنوار کر نکلتی ہے. اور جو حقدار بیچارہ ہے، بیچارہ بولوں گا نا، کیا بولوں میں اس کو، وہ بیچارہ جو حقدار ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے. شریعت نے کہا وہ عورت اچھی عورت ہے. مرأۃ الصالحہ کون ہے بھائی؟ نیک عورت کس کو کہیں گے ہم؟ ڈیفینیشن کیا ہے نیک عورت کا؟ وہ عورت جو اپنے رب کو راضی کرے، اپنے شوہر کو خوش کرے، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، شوہر حکم دے تو وہ اطاعت کرے، شوہر غائب رہے تو اپنی حفاظت کرے. اس کو مرأۃ الصالحہ کہا گیا. نیک بخت خاتون اور نیک عورتیں ہی جنت میں جائیں گی، یہ متقی. لیکن شوہر دیکھ رہا ہے تو خوش نہیں ہو رہا ہے، الٹا ہو رہا ہے مسئلہ. باہر نظر پڑتی ہے تو خوبصورت عورتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. شیطان مجھے دیکھو، یہ دیکھو، گھر کی بیوی، یہ باہر کی عورت دیکھو. اب عورتوں کو شکایت، ہمارے میاں باہر دیکھتے رہتے ہیں، ان کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہیں سبب تو نہیں بنی اس میں. وہ تو خطا کار ہے، نہیں دیکھنا چاہیے، باہر نہیں گھورنا چاہیے، غلط ہے. باہر تو کافر بھی رہتے ہیں، ہر قسم کی عورتیں ہوتی ہیں. اب ٹھیک ہے، یہ وہ اس کی اپنی غلطی، کہیں آپ تو سبب نہیں بن رہی ہیں. تو میرے بھائی عجیب مسئلہ ہے ہماری عورتوں کا. باہر کے لیے تیاری، خوشبو لگانا، تزین نہیں. جو چیز حلال ہے وہ کرے،
جن کے لیے ہے وہ ان کے لیے کریں. لہٰذا اس مسئلے کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. اگر ضرورت ہو تو باہر جائیں, حجاب کا, حشمت کا خیال کریں, پردے کا خیال کریں. کیا مطلب؟ نقاب کو نقاب کس لیے کہا گیا؟ عربی میں نقاب معلوم ہے آپ کو؟ نقاب لفظ بولتے ہیں. جیسے احرام کی حالت میں بھی نقاب نہیں پہننا, اس کے مسئلے ہیں, اگرچہ چہرے کو جو ہے کور کرنا ہے پردے سے اپنی جگہ. تو نقاب عربی میں کہتے ہیں سوراخ کو, نقب سوراخ کو. ایک سوراخ ہوتا تھا جس سے عورت اپنی آنکھ کو استعمال کرے اور راستہ اس کو معلوم ہو. نقاب کا یہ مطلب ہوتا تھا. آج نقاب کا عجیب مطلب ہے, آنکھیں پوری نظر آ رہی ہیں, اوپر کے تھوڑے تھوڑے بال بھی نظر آ رہے ہیں, اور ناک بھی تقریباً نظر آ رہی ہے. یہ کیسا نقاب ہے بھائی؟ یہ حجاب تو نہیں ہوا, یہ نقاب تو نہیں ہوا. اب دشمن تو ہے, اس کو تو ننگا کرنا ہے, مسلمانوں کو برباد کرنا ہے. ٹارگٹ عورتوں کو بناتا ہے. گھروں کو برباد کرو, ان عورتوں کو تباہ کرو, ان کو باہر لاؤ. اسلام نے کہا پردہ کر, ہم بے پردہ کریں گے اس کو. اسلام نے کہا حشمت کر, ہم اس کی حشمتوں کو اتار دیں گے. اسلام نے کہا باحیا بن, ہم اس کو بے حیا بنا دیں گے اور دنیا کے سامنے رکھ دیں گے. کتنی افسوس کی بات ہے میری محترم خواتین. میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں, انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے میری باتیں اثر کریں گی, میری باتوں کا اثر ہوگا انشاءاللہ. اثر نہ بھی ہو, میں اپنا حق ادا کر کے یہاں سے جانے والا ہوں. میرے رب کو راضی کرنا ہے. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, ماں اور بہنیں ہماری مسلمان عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں, اور جب کسی ضرورت کے تحت جاتی ہیں, جب دیکھیے ان کے مسائل کیسے, اللہ اکبر, کیسے جو ہے وہ گفتگو کرتی ہے. شوہر سے اتنے پیار سے بات نہیں کرتے, دکاندار سے اتنے پیار سے, نہیں جی ذرا کم کر دو نا, یہ ذرا زیادہ ہے. انہوں کم کر کے دیتے, وہ دکان میں جو ہے سیل لگا ہوا ہے, ہم آپ کے پرانے کسٹمر ہیں اس لیے آئے ہوئے, اور ایسی بات ہے. اب اس کا دل بولتا ہے کہ اس عورت کو اپنے نکاح میں لینا چاہیے. ارے یہ کیسے گفتگو کر رہی ہے؟ ضرورت ہو بات کرنے کی اتنی بات کرو جتنی ضرورت ہے, اور اس انداز سے بات کرو کہ اس کی بیماری نہ جائے, یا وہ بیمار نہ ہو جائے, دل کا مریض نہ ہو جائے. پیار کی گفتگو کرنی ہے, اچھی باتیں کرنی ہے, محبت کی باتیں کرنی ہے. وہ جو آپ کا شوہر گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا مستحق ہے, اس سے گفتگو کرو, اس سے پیار سے میٹھی سی باتیں کرو. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے, ان کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے رہتی تھی. دیکھیے, پڑھیے صحابیات کو. اس سے جو ہے ازدواجی زندگی مضبوط ہوگی. طلاق خلا کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے چیزیں چل کے بعد میں بڑے بن جاتے ہیں. لہذا میری ماں اور بہنوں, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اپنی حیا کو باقی رکھو. ایک عورت کا نیچر ہے, فطرتی طور پر لڑکی باحیا ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لیے جب حیا کی مثال دی گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باحیا تھے نا, ہمارے بہت زیادہ شرماتے تھے. تو مثال جب دی گئی ایک کنواری سے دی گئی, جو پردہ نشین اندر گھر میں بیٹھی ہوئی کنواری, وہ جو باحیا ہوتی ہے, وہ جو شرمیلی ہوتی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ حیا تھی. تو مثال دی گئی کیوں؟ کیونکہ یہ عورت کی نیچر میں ہے, عورت کی فطرت میں ہے کہ وہ باحیا ہوتی ہے. اسی لیے حدیث آپ جانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کنواری عورت البکر تستعمر وإذنها سماتها, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری کا جب نکاح ہوگا تو اس سے جو ہے جب اجازت مانگی جائے گی یا اس کی اجازت لی جائے گی کہ بھائی فلاں لڑکے کا نکاح آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, تو وہ شرما کر خاموش ہوتی ہے. دیکھیے شرم وہاں بھی ہے اس کی, تو اس کی خاموشی کو شریعت نے کہا اس کی اجازت, اس کی موافقت ہے, وہ یس بول رہی ہے, لیکن شرماتی ہے وہ. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شب زفاف میں دودھ کا پیالہ پیش کرتے ہیں, آدھا پی کر وہ شرما جاتی ہے, حالانکہ شوہر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پینے کے لیے شرما جاتی ہے. تو یہ شرم و حیا اسلام, یہ شرم و حیا فطرت ہے میری بہن کی, میری ماں اور بہنوں کی فطرت ہے. لیکن دشمنوں نے بتا کر, دکھا کر, چینلز, فلمیں, گانے بجانے, گھروں کے اندر یہ بے حیائی کو پھیلانے کے لیے ایسی چیزیں دکھاتے ہیں. اب اس کے بعد ٹیکنالوجی اور آگے بڑھ گئی. اب فیس بک پر اکاؤنٹ ہے, بہن ہے فاطمہ, نام ہے عبداللہ, اکاؤنٹ تاکہ دیکھوں کون آتے ہیں. کیا ہے یہ چیزیں؟ فیس بک پر اکاؤنٹ کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ضرورت اپنی جگہ ہے, لیکن کیا ہے بے حیائی کی دعوت اتنی دی جاتی ہے. واٹس اپ دیکھیے, فیس بک دیکھیے, جو نئی چیزیں آتی ہیں, نئی ٹیکنالوجی, اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور عورتوں کو بے حیائی کی دعوت دی جا رہی ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری ماں اور بہنیں سمجھتی نہیں ہے, جذباتی ہوتی ہے نا, ان کے جذبات کو سامنے رکھ کر ان کو بے حیائی کی دعوت دی جاتی ہے اور وہ اس راستے پر چلتی ہیں اور اپنی زندگی اور آخرت کو تباہ اور برباد کرتی ہے. لہٰذا حجاب, جو شریعت نے جس کو حجاب کہا, اس کا پاس و لحاظ کریں, اپنے جسم کو چھپائیں, اور جس کے لیے حلال ہو اس کو دکھائیں, کسی اور کو مت دکھائیں. اپنے چہرے کا پردہ کریں, اور پردے برقعے ٹھیک ہے, بولو نہیں مارکیٹ میں آج کل نہیں ملتے, آج کل ڈیزائن کے برقعے ملتے ہیں. ارے کیوں نہیں ملتے؟ آپ تلاش کیجئے, انشاءاللہ ضرور ملیں گے. تو اس بات کا بھی خاص طور سے خیال رکھا جائے. اسی طریقے سے ایک دوسری ضروری چیز جو جنت میں داخل ہونے